اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 21 جولائی 2021 ہے، ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ کا مطلب بقر عید کا دن ہے۔ ابھی ہم نے نماز عید کی ادا کی ہے، بقر عید کی نماز ابھی ادا کی ہے، 2 رکعت واجب۔ اور بیٹا ادھر دیکھو، پورے آپ سب کو عید مبارک، مومنوں کو اور سارے مومنوں کو عید مبارک، اور سارے منافقوں کو، مرتدوں کو، دشمنوں کو، اللہ کے نشانیوں کے، چاہے علماء دین ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو عید نامبارک ہے یہ، کیونکہ یہاں پر عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی علیہ السلام موجود ہے، اور ان کو دعوت دینے کے بعد بھی وہ جو سن کے نہیں رہے، جو سن کے نہیں آئے، تحقیق نہیں کرے، جو سن کے ایمان نہیں لائے، جو ثبوت دینے کے بعد مسیح دجال کے میں نے ثبوت دے دیے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا معجزہ کیا ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ نے ہر خاصد کو اپنے معجزہ دیا ہے، تو بتاؤ معجزہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا معجزہ آیات کبریٰ ہیں، 10 قیامت کی بڑی نشانیاں جو پوری ہو گئی، جس میں بھی 2 باقی ہے، 8 پوری ہو گئی۔ تو میرا معجزہ کیا ہے؟ میرا آنا ایک معجزہ ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو میں نے کہا میرا آنا ایک معجزہ ہے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے بیویوں کے ساتھ، میرے نشانوں کے ساتھ 1500 سے زیادہ نشانات ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ میں خود ایک معجزہ ہوں، جس میں سے جتنے جھوٹے دعوے دار آئے، مسیح ہو یا مہدی ہو، کوئی بھی دعوے دار آئے، ان میں سے 1500 نشانات میں سے کسی کے اندر بھی 1% نشان بھی فٹ نہیں، یعنی 1500 میں سے 15 بھی فٹ نہیں۔ نہ وہ مسیح دجال کو پیش کر سکتے ہیں، مسیح دجال بھی میرا معجزہ ہے، یعنی مسیح دجال جب تک ظاہر نہیں ہوگا میں نہیں آنے والا تھا۔ تو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ ہیں۔ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان تھا۔ آیات کبریٰ میں مسیح دجال پہلا نشان ہے۔ اللہ اس مسیح دجال کے ذریعے امت کو آزمانے والا تھا۔ کیا کرنے والا تھا؟ ماشاء اللہ سے۔ تو وہ بھی ایک نشان ہے، حالانکہ اس کا رول نگیٹو ہے، اس کے باوجود بھی وہ نشان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے یہ نشانیاں ہیں جو ماشاءاللہ سے پوری ہوئی ہیں، اور اس کا جو انکار کرے وہ مرتد کافر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا حصہ ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو میں نے مسیح دجال کو پیش کیا، جو دنیا میں مسیح دجال کو کوئی پیش نہیں کر سکتا، جس کی ریاست 208 کنٹریز میں، ٹیریٹریز میں موجود ہے۔ مسیح دجال نشان یعنی جھوٹا مسیح۔ ویسے تو جھوٹے قذاب بہت ہیں، اور خلافت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے 1924 میں یعنی 1924 کو ختم کر دی۔ پتہ چلا کہ جتنے ایمان والے لوگ تھے وہ اب باقی نہیں رہ گئے، جتنے بے ایمان اور مرتد باقی رہ گئے، کافر، جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی ایک امام نہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اس جماعت کو نہیں مانتا۔ گھر میں آپ کے کوئی ہوتا ہے، ایک پریوار بھی ہوتا ہے، ایک فیملی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے، فیملی ہیڈ، یا ماں باپ ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، باپ نہیں تو بھائی ہوتا ہے، بھائی نہیں تو کوئی ہوتا ہے، جس کے تو اللہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں، یہ پورے اب بچ گئی خلافت کس کی؟ مسیح دجال کی، مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ۔ تو مسیح دجال کی خلافت ہے دنیا میں، صرف جو اسلام کو پکا فالو کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ مظلوم ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، مگر وہ ایمان والے ہیں، تھوڑے سے جو بچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر دیا۔ کس میں؟ جماعت احمدیہ میں۔ اور ان کو بیوقوف بنانے والا کون؟ مسیح دجال، جو ظالم ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ، جو جھوٹ فریب سے کام لے رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے مجبور رکھا تھا ایسا کرنے پر، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یاجوج ماجوج، وہ سمجھ گئے رشیا کو، امریکہ کو، وہ سمجھ گئے مسیح دجال عیسائی مشنریز کو جو تبلیغ کرتے ہیں
مذہبی لوگوں کو. وہ سمجھ گئے دعوت من الارض چوہے کے جراثیم کو. وہ سمجھ گئے مسیح و مہدی کس کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو. مگر وہ اتنے باریکی سے بیوقوف بنایا, جادو کر دیا اس نے. کیا کیا؟ جادو. مطلب ہوتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے, ایلیوشنز بولتے ہیں اس کو. حقیقت کچھ ہوتی ہے, اس کو چھپا کے باتوں سے فریب دینا, یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. جادو کئی قسم کے ہیں, تو یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں نے جماعت احمدیہ پہ کر دیا, اور لوگوں کو وہ جادو کر کے خابسہ لے لیتے ہیں. سمجھے؟ لیکن جو بیچارے مظلوم ہو گئے, ہمیشہ قانون اس کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت احمدیہ میں مجھے پیدا کیا, اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کو, جس کی بشارت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے دعووں سے پہلے جب وہ مسلم تھا, مجدد تھا, اس وقت 1884 میں دے دیے تھے, 20 فروری کو. 40 دن کی وہ عبادت کر کے اللہ سے مانگا تھا, تو مسلح موعود کی بشارت دی گئی. وہ مسلح موعود حقیقت میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کی بشارت تھی, مہمان بن کے حیدرآباد سے. اس کو لے کر اس میں 7 جھوٹے دعوے دار اٹھے. پھر بعد میں مرزا محمود بشیر نے کہا کہ وہ مسلح موعود ہے. تو بائبل کے حساب سے, ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 کے حساب سے, وہ سیکنڈ بیسٹ ہو گیا. پہلا بیسٹ کون؟ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی. دوسرا بیسٹ کون؟ مرزا محمود بشیر. بات سمجھے؟ پھر اس کے بعد اس کے بچے 2, مرزا ناصر احمد, مرزا طاہر احمد. یہ 2 بھائیوں کو ہندوازم میں بھی کہا گیا ہرنیا کاشپو, ہرنیا کشپو, جو میرے ہی دور میں مارے جائیں گے, مر گئے. پھر اس کے بعد مسیح دجال جو مرزا طاہر احمد میرے کو فیس کرا, وہ ختم ہوا. مرزا ناصر احمد نے میرا نام رکھا تھا, وہ بھی مسیح دجال. پہلا جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی, اس مسیح دجال ریاست کا بانی, وہ بھی مسیح دجال. تو 6 مسیح دجالوں کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں. سمجھے؟ ایک کالا مرزا غلام احمد قادیانی, ایک سرخ موٹا. سمجھے؟ پھر 2 بھائی کا ذکر. تو لوگ سمجھ گئے مسیح دجال ایک ہی شخص ہے. نہیں, فرعون کئی ہوئے. فرعون ایک گروپ کا نام ہے, ایک ریاست کا نام ہے. ویسے مسیح دجال بھی ایک ریاست کا نام ہے, جس کا جو ہیڈ ہوگا وہ مسیح دجال کہلائے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ بھی کون ہے؟ مسیح دجال ہے. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال, جسے اینٹی کرائسٹ 666 کہتے ہیں. تو اے مسلمانوں, اے دنیا والوں, میرا دعویٰ مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا, یعنی جس کا وعدہ کیا گیا, میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا, میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, پیدا کیا گیا ہوں امتی بنا کر. آپ لوگ خود کہتے ہیں امت میں پیدا ہوگا کون؟ عیسیٰ مسیح. عیسیٰ مسیح امت میں آئیں گے, عیسیٰ مسیح ہی میں. اب میں آپ کو وہ 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو سچ ہے, جو آپ نہیں سمجھ سکے. وہ کیا ہے سنو. ایک تو حدیث میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا 120 سال کی عمر میں. عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا, قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک دوسری بات یہ بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی نزول کریں گے, ٹھیک ہے, اور مہدی علیہ السلام آئیں گے. 2 بات ہو گئے. تیسری بات یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو نزول کریں گے وہی مہدی علیہ السلام ہے. وہی کون ہے؟ مہدی علیہ السلام. 3 بات ہو گئے. چوتھی بات یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کو نہ مصلوب کرے, صلیب ہوئی, نہ قتل کرے, بلکہ ان کو شبہ ہو گیا, اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اپنی طرف اٹھایا. کیا کیا؟ یہ بات بھی صحیح ہے. مطلب ایک طرف انتقال کا ثبوت, دوسری طرف یہ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے امت میں, امتی بن کر, اور مہدی علیہ السلام آئیں گے. تیسری بات یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو نزول کرنے والے ہیں وہی مہدی علیہ السلام ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ پیدا ہونے والے تھے. جب انتقال ہو گیا تو پیدا کیسا ہوں گے؟ روحانی دوبارہ جنم لیا جائے گا مہدی علیہ السلام بن کر جو میں آ گیا. وہ بات بھی صحیح. تو یہ پوری باتیں صحیح ہے. یہودیاں کیا کرے, کچھ باتوں کو مانتے تھے, توریت کی کچھ باتوں کو انکار کرتے تھے, اسی لیے وہ عیسیٰ مسیح
عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پہچان سکے، یعنی مجھے پچھلے جنم میں وہ نہیں پہچان سکے، اور ان کی شریعت کے مطابق جھوٹے مسیح کو، جھوٹے نبی کو صلیب دے کے مار دینا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے مجھے کیا کیا، صلیب پہ ڈال دیا، جس کی بشارت یسوع نبی نے پہلے دے دی تھی کہ مجھے مصلوب کر دیں گے مگر مجھے اللہ بچا لے گا۔ اور میں بھی انجیل میں یہی کہہ رہا تھا 2000 سال پہلے، یعنی 1800 سال پہلے، کہ دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں مصلوب کر دیا جائے گا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بے ہوش رکھے گا، تیسرے دن میں خبر سے باہر آ جاؤں گا، اللہ مجھے اٹھائے گا، رفع کرے گا، اللہ مجھے اپنی طرف رفع کرے گا۔ جیسا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، ویسے ہی میرے کو خبر میں رکھا جائے گا، جو خبر زمین کے اوپر بنی ہوگی، اندر نہیں، اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا تیسرے دن۔ یہ میں کہہ رہا تھا اپنے فالوور سے، خود انجیل میں چاروں گاسپلز میں ہی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف رفع کیا تیسرے دن۔ اب یہی بات قرآن کہتا ہے، ذرا آ جائیں قرآن، سورہ نساء آیت نمبر 157 158 اگر آپ پڑھ لیں تو لکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کرے نہ مصلوب کرے۔ مصلوب کے معنی یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کے اندر اگر کسی کو اتار لیا جائے بنا پیر توڑے، بنا موت کے، تو وہ مصلوب ہو گیا، نہیں، وہ تو کوشش کی گئی مصلوب کرنے کی، صلیب پہ مارنے کی، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا، 3 گھنٹے میں مجھے اتار دیا گیا، لے کے آگے خبر میں رکھے، اور تیسرے دن بے ہوشی سے میں باہر آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مجھے اپنی طرف رفع کیا۔ میں یہی بول رہا تھا، بائبل میں چاروں گاسپلز میں، گاسپل آف میتھیو، جان، لیوک اینڈ مارکس، جو آج ساری دنیا کے عیسائی فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی گاسپلز ہیں، لوگ اپنے اپنے باتیں لکھ لیے تھے کتابوں میں ہمارے بارے میں، تو چاروں گاسپلز میں یہی لکھا ہے خوشخبریوں میں کہ دیکھو مجھے مصلوب کر دیں گے، مار دیں گے وہ لوگ تو، مگر اللہ مجھے بچائے گا اور تیسرے دن رفع کرے گا اپنی طرف۔ یہ بات بھی صحیح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیج کر برباد کر دیا پوری سٹی کو، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، الگ الگ، تو اللہ خود نہیں آیا آسمان سے اتر کر، اس نے فرشتوں کو بھیج کر برباد کیا۔ جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ اللہ کام کرتا ہے، جو اللہ کام کرتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، مطلب اللہ کے حکم سے وہ فرشتوں نے بستی کو تباہ کیا۔ تو اللہ نے کہا قرآن میں، ہم نے کیا، ہم نے کیا، تو لوگ کیا سمجھیں گے، اللہ کے کر دیا، یا اللہ وہاں سے حکم کرا بستی خود ہی تباہ ہو گئی، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے مجھے اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تھا تیسرے دن، کیسا؟ اللہ نے بھیجا فرشتوں کو، اور فرشتے آئے مجھے خبر سے باہر نکالے، تو اللہ نے مجھے اپنی طرف ایسے اٹھایا کہ وہ فرشتے مجھے خبر سے باہر نکالے تھے، آسمان کی طرف نہیں اٹھائے، جنتوں میں نہیں لے گئے جسم کے ساتھ، نہ اللہ کے عرش پر لے گئے، نہ اللہ نے مجھے عرش پر اٹھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا۔ تو کیسے اٹھایا؟ فرشتے اٹھائے، کیونکہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ کس کی طرف سے آئے تھے؟ اللہ کی۔ تو فرشتوں نے مجھے خبر سے باہر نکالا اپنی طرف، تو کس نے اٹھایا مجھے اپنی طرف؟ اللہ نے اٹھایا، کیونکہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے تھے۔ تو لوگ مسلمان یہ سمجھ گئے کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر ہی نہیں ڈالے، صلیب پر ڈال کے مارنے کی کوشش کرنے کو وہ صلیب ہونا سمجھ گئے، کیونکہ وہ ما قتلہ و ما صلبہ آیا ہے لفظ، یعنی قتل نہیں کیا گیا، صلیب نہیں دی گئی، تو سمجھ گئے وہ لوگ کہ صلیب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، 3 دن لٹکا لٹکا کے مار دینا، ہاتھوں پیروں میں کیلے ٹھوک کے پیر توڑ دینا، بنا بھوک، بنا کھانا پانی کے مر جانا، اس کو بولتے ہیں مصلوب ہونا۔ کوشش کی گئی مصلوب کی، ان کو ویسا شبہ ہو گیا، مگر مصلوب نہیں کرے، یقیناً میں نہیں مرا تھا۔ بات سمجھ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی مجھے پچھلے جنم میں اپنی طرف اٹھایا، اپنی طرف اٹھا لیا تھا، مگر عرش پہ نہیں اٹھا لیا، آسمانوں میں نہیں اٹھا لیا، جنتوں میں لے کر نہیں چلا گیا جسم کے ساتھ، بلکہ مجھے خبر سے باہر اٹھایا تھا۔ یہی بات میں انجیل میں کہہ رہا ہوں، ریز ٹو لائف آن 3rd day، تیسرے دن مجھے اللہ اپنی طرف اٹھائے گا، رفع کرے گا۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، نہ عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا، یعنی 3 دن رکھ کے صلیب پہ مار دیا نہیں گیا، یقیناً قتل نہیں کیا گیا،
ان کو ایسا شبہ ہو گیا، نہ قتل کرے دوسرے تلوار سے یا ہتھیار سے، نہ مسلوب کر کے مارے، الگ قسم کی موت ہے، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا یقیناً مجھے قتل نہیں کیا